الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا قائد العارفین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار عارفوں کے رہنما، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے بعض بندے ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ روز قیامت نور کے ممبروں پر بٹھائے گا اور ان کے چہروں پر نور چھا جائے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کے حساب کتاب سے فارغ ہو جائے گا۔ آج جناب ہمارے ساتھ جڑے رہیے، کیونکہ آج سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کے گلشن کے مہکتے پھول، سلسلہ چشتیہ کے 8ویں اور 9ویں صدی ہجری کے آفتاب، پیر نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مہتاب، عارف باللہ، فنا فی اللہ، سلیم الفطرت، عاشق رسول، عالم با عمل، امام العاشقین، قدوۃ السالکین، برہان الواصلین، شیخ کامل، سلطان العرفاء، امام الاولیاء، سید السادات، شیخ الاسلام، قطب الاقطاب، شہنشاہ دکن، الولی الاکبر، میان سیادت و نجابت و کرامت و ولایت، شان رفیع و مراتب منی و کلام عالی کے حامل، امین سر ولایت، امان روح زمین، امام دین خدا، پیشوائے اہل زمن، حضرت سید محمد گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ مل کے چلیں گے، جو انبیاء کرام علیہم السلام کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو گھر گھر پہنچانے کے لیے ناظرین باقاعدہ اللہ کی طرف سے چنے گئے۔ بر صغیر میں سلسلہ چشت کی وہ حسین ترین اور شاہکار ہستی ہیں جو بلا مبالغہ بحر شریعت و طریقت کے غواص تھے، یعنی جو علوم کے سمندر میں غوطہ لگا کر موتی نکالنے والے تھے، جو فنا فی اللہ اور فنا فی الشیخ کی اعلیٰ ترین منزل پر فائز تھے، جن کا بر صغیر کی سرزمین پر اسلام کی ترویج میں ایک انتہائی شاندار ترین کنٹریبیوشن ہے، جو ایک کثیر التصانیف بزرگ تھے جنہیں دنیا سلطان القلم کے لقب سے یاد کرتی ہے، جنہوں نے سلسلہ چشت کی مٹھاس سے سمجھ اور شعور، صبر و استقلال اور دیگر مذاہب کے تئیں تحمل اور ہم آہنگی کا باقاعدہ تصور پیش کیا۔ یعنی یوں کہیے کہ اس زمانے میں انٹرفیتھ ہارمونی کی ترغیب آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بنیادی تعلیمات میں موجود تھی، جو کم عمر ہی سے ناظرین پابند صوم و صلات تھے، 7 برس کی عمر میں قرآن پاک کو حفظ کر لیا، 8 سال کی عمر میں آپ سے دینی شغف کا اظہار ہونے لگا، وضو اور نماز میں خاص اہتمام کیا کرتے تھے۔ بچپن کا عالم بڑا لطیف سال صاحب کے بچے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ارد گرد باقاعدہ آپ کی خدمت کے لیے جمع رہا کرتے تھے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ بھی گھرانہ سادات کی سخاوت کے پیش نظر انہیں کچھ نہ کچھ عطا فرمایا کرتے تھے۔ خاص رنگ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا اور حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ کے گھرانے پر تھا۔ 16 سال کی عمر تک ناظرین حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نے علوم و فنون کی تمام تر منازل کو طے کر لیا تھا، یعنی اپنے شیخ کے حکم کے مطابق 19 سال کی عمر میں تمام ظاہری علوم کی تحصیل سے مکمل طور پہ فارغ ہو چکے تھے۔ دینی علوم کا شاید ہی کوئی ایسا شعبہ ہو ناظرین جو آپ کی دسترس سے باہر ہو۔ قرآن و حدیث، تفسیر و فقہ میں مہارت تامہ حاصل تھی، اور عالم یہ تھا کہ جہاں تک کہ علم سلوک و تصوف کی بات کی جائے تو اس میں آپ کو درجہ اختصاص اور اجتہادی مقام حاصل تھا۔ مختصر ترین جملوں میں مختلف علوم و فنون سے متعلق آپ نے ایسے دقیق مباحث اور نکات بیان کی ناظرین کہ عقل جو ہے اس پر ورط حیرت میں مبتلا ہو جایا کرتی ہے کہ آپ کی علمی مہارت کے آستانے پر جبین فکر و قلم سجدہ ریز ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یعنی جب ان علوم سے فراغت ہو گئی تو ریاضت شاکہ کی طرف توجہ کی، اور شیخ کی ہدایت کے مطابق عبادت و ریاضت میں آپ نے باقاعدہ ترقی حاصل کی۔ آپ کو اپنے مرشد حضرت شیخ الاسلام نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے والہانہ محبت تھی۔ آپ اعلیٰ شان کے مالک تھے، آپ کا رتبہ سچ، احوال قوی
مشرب وسیع اور بلند ہمت اور عارفانہ و صوفیانہ کلام اور انتہائی شیریں مقال آپ رکھتے تھے۔ عالم یہ تھا ناظرین کرام کہ آپ 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کیا کرتے تھے، روزوں کی پابندی کیا کرتے تھے، تمام سنن و نوافل ادا کیا کرتے تھے، کم سوتے تھے، کم کھاتے تھے، کم پیتے تھے، ہر وقت ذکر و فکر کے اندر اور مراقبے اور مشاہدے میں جو ہے وہ یوں کہیے کہ مستغرق رہا کرتے تھے، مریدین کو واعظ و نصیحت میں ہمہ وقت مصروف رہا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ وقت کی بہت زیادہ قدر کیا کرتے ہیں، یعنی ٹائم مینجمنٹ جو ہے وہ آپ کے سمجھ لیجیے بنیادی اہمیت کا حامل تھا۔ اپنے مریدین کو اس بات کی تلقین کیا کرتے تھے کہ تمہارا ایک ایک لمحہ جو ہے بہت قیمتی ہے، وہ غفلت میں نہ گزرے بلکہ اللہ کی یاد میں گزرے۔ یوں کہیے صاحب کہ سلسلہ چشت کا آغاز بر صغیر میں اگر غریب نواز سے ہوا تو غریب نواز ہی کے سلسلے کی سنہری کڑی بندہ نواز نے لوگوں کو بہت نوازا ہے۔ پیر صاحب لوگوں کو ذرا چونکہ حضرت گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ جس مقام اور مرتبے کی ہستی ہیں اور جس خوبصورت کڑی یوں کہیے کہ جس خوبصورت لڑی کے اندر جو ہے آپ پروئے گئے وہ سلسلہ چشت کی لڑی ہے، تو سلاسل طریقت میں سلسلہ چشت کا سب سے پہلے انٹروڈکشن ہو جائے، ایک بات۔ دوسرا، جس زمین پہ ظاہر ہم رہتے ہیں بر صغیر کی زمین، یہ اس زمین میں جو سلسلہ چشت کا کنٹریبیوشن ہے اس پہ ذرا بات کیجیے، اور پھر خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کا جو بنیادی خاندانی تعارف ہے اور بر صغیر میں کس طرح سے آپ کی آمد ہوئی، آغاز کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وسلم۔ جنید بھائی شکریہ۔ تمام صوفیاء طریقت میں حضرت گیسو دراز کے حوالے سے یہ بات معروف ہے کہ آپ مختصر جملوں میں کمال کا کلام فرما دیا کرتے تھے، تو شاید آج آپ نے یہ سوال کر کے اسی یاد کو تازہ کیا ہے کہ گیسو دراز کے غلام بھی مختصر وقت میں بہت سی باتیں پہنچا دیں۔ بہرحال ان کی نظر ہوگی تو یقیناً حاضری ہوگی۔ آپ کو تو ملکہ ہے سمندر کو کوزے میں بند کرنا۔ گیسو دراز کا تعلق چونکہ سلسلہ عالیہ چشتیہ سے ہے، اور سلسلہ طریقت کسے کہتے ہیں، میں انتہائی سادگی کے ساتھ قرب خدا اور قرب مصطفیٰ کے جو خوبصورت ترین ذرائع بنتے ہیں ہمارے لیے، ان ذرائع کو سلاسل طریقت کہتے ہیں۔ واہ۔ اب سلسلہ عالیہ چشتیہ ہو، قادریہ ہو، سہروردیہ ہو، نقشبندیہ ہو، سارے اپنی مثال آپ ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب ان میں حسن اسی طرح ہے کہ کسی میں کچھ صفات عالیہ کی کثرت ہوتی ہے، کسی میں کچھ صفات عالیہ کی کثرت ہوتی ہے جو ان کی آگے چل کے پہچان بن جاتی ہے، تعارف بن جاتا ہے، بنیادی خصوصیات بن جاتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو سلسلہ عالیہ چشتیہ کا جو بنیادی تعارف ہے یا جو اس کی بنیادی خصوصیات ہیں جو علماء چشت نے بھی لکھی اور باقی علماء نے بھی لکھی، وہ بڑی ضروری ہیں سمجھنی۔ پہلی نشانی، پہلی پہچان، پہلی بنیادی صفت سلسلہ عالیہ چشتیہ کی جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کی بیس عشق الہی ہے۔ واہ۔ یعنی ان کے ہاں عبادت ریاضت کا بنیادی مقصد ہے عشق الہی کا پیدا کرنا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے ساتھ بے تحاشا محبت، والہانہ محبت، یہ اس سلسلے کا حسن ہے، اور شروع سے یہی کام یہ کر رہے ہیں اور مخلوق میں پھیلا رہے ہیں۔ ٹھیک۔ اب وقت چونکہ مختصر ہے اس لیے جلدی جلدی جائیں گے۔ دوسری صفت جو سلسلہ عالیہ چشتیہ کو دیگر سلاسل سے ممتاز کرتی ہے وہ ہے نفس کی مخالفت۔ یہ بڑا ضروری بات ہے، سلاسل طریقت سب میں ہے لیکن اس میں اپنی مثال آپ ہے۔ نفس کی مخالفت، یہ یہاں تک کہتے ہیں کہ نفس کی مخالفت عبادت کی اصل ہے، اور نفس کی موافقت جو ہے یہ عبادت سے دوری ہے۔ حتیٰ کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جیسے بندے نے ان صفت کے ساتھ سلسلہ عالیہ چشتیہ کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا۔ حضرت محبوب الہی پاک جو سلسلہ عالیہ چشتیہ کی جان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے سلسلے کی پہچانیں دو ہیں، ایک ہے نفس کی مخالفت، ٹھیک ہے، دوسری ہے دوسرے لوگوں کو منافع پہنچانا، نفع پہنچانا۔ اوکے۔ تو نفس کی مخالفت ان کا دوسرا بنیادی حسن ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تیسری چیز جو ہے ان میں کمال جو سلسلہ عالیہ چشتیہ کا تعارف ہے اور پہچان ہے وہ ہے علوم ظاہری اور باطنی میں کمال کی موافقت۔
یعنی یہ جس طرح ظاہری علوم میں کمال کے ہوتے ہیں اسی طرح باطنی علوم میں بھی کمال کے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. صرف باطنی علوم والے نہیں ہوتے, ظاہری علوم بھی اسی طرح حاصل کرتے ہیں. سبحان اللہ. یہ بھی ان کا ایک خاص حسن ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک خاص قسم کا تناسب جو ان میں ہے وہ لوگوں کو بہت اٹریکٹ کرتا ہے اور لوگ اس طرف مائل ہوتے ہیں. چوتھی کمال کی صفت ان کی ہے کہ صفات محمودہ, اچھی صفات کا فروغ. ٹھیک. اور اس کے لیے انہوں نے 2 نسخے بنائے ہیں. کچھ صفتوں سے دور ہو جانا اسے تخلیہ کہتے ہیں, کچھ صفتوں سے مزین ہو جانا. وہ دور کن سے ہونا ہے؟ جو بری صفات ہیں, تکبر ہے, غنا ہے, اس قسم کی باتیں جو بری باتیں ہیں. اور کن سے مزین ہو جانا ہے؟ اچھی صفات سے مزین ہو جانا. اور یہ اس بات پر بڑا زور دیتے ہیں. واہ. یہ کردار کی جو پختگی ہے اس پر بہت زور دیا, یعنی کردار سازی پہ جو ہے, کردار سازی پہ بہت زور دیا جاتا ہے. اور 5ویں ان کی صفت جو ہے وہ معروف کہی جاتی ہے سما. لیکن یہ سما کو اصل نہیں سمجھتے. سما کو اصل میں یہ فروغ عشق الہی کا سلسلہ سمجھتے, ٹھیک, راز سمجھتی ہیں. اور پھر وہ باقاعدہ شریف پابندیوں کے ساتھ, شریف پابندیوں, مطلب وہ سما جو سما تھا, وہ سما جو ہو رہا ہے وہ سما ہے. اب یہ میں نے اتنی تفصیل اس لیے عرض کی کہ احباب کے ذہن میں یہ آئے کہ جو اصل میں چشتی تھے جی بڑا کا تعارف کیا تھا, بڑا کلیرٹی, اور جو آج کل ہم چشتی سمجھ رہے ہیں یہ کیا ہو چکے ہیں. بڑا کلیرٹی. ہمارے چشتیوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کیا تھے اور کیا سے کیا ہو چکے ہیں. اب آ جاتے ہیں حضرت کی ذات پر, آپ کے خاندانی تعارف پر. تو آپ کا پہلا بڑا تعارف تو یہ ہے کہ آپ آل رسول سے ہیں. اللہ. امام زین العابدین کی اولاد میں سے 22ویں پشت میں سرکار 22ویں پشت چلے جاتی ہیں. آپ کے جد اعلیٰ سلطان علاء الدین مسعود کے دور میں بر صغیر تشریف لائے, اور ان کا نام نامی اسم گرامی تھا ابو الحسن. اور اس کے بعد پھر یہیں دہلی میں قیام پذیر ہو گئے. پھر اس کے بعد آپ کے والد گرامی کا عہد مبارک آتا ہے. آپ کا نام تھا سید یوسف حسینی, اور آپ کو سید راجہ بھی کہا جاتا تھا. یعنی ویسے بھی راجہ ہیں اور ویسے بھی راجہ ہیں. ان کے ہاں سید محمد گیسو دراز کی ولادت ہوئی. اور پھر آپ کی 104 سالہ کمال کی زندگی ہے, تبلیغ کی, تصنیف کی, تصوف کی, فکر کی, تمام راہیں جو ہیں وہ ان کی ذات تک جا کے متفق. خوبصورت ابتدا, خوبصورت, بڑی کمال ابتدا. اب ذرا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے, حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ایسی, ایک تو یہ کہ گیسو دراز آپ کو کیوں کہتے ہیں وہ آپ احباب میں سے کوئی ضرور بتائیے گا, لیکن ابتدائی تعلیم و تربیت پہ بنیادی طور پہ بات کرتے ہیں کہ ابتدائی تعلیم و تربیت آپ کی کیسے ہوئی. اچھا, جب بچپن کے حالات, اس کا میں نے ایک ذرا سا اشارہ دیا, بڑا ایک درویشانہ انداز, ایک رچاؤ بچپن سے آپ کے اندر تھا, بڑے خوبصورت سے واقعات ہیں, ذرا وہ بتائیے. پھر پیر نصیر الدین چراغ دینوی رحمۃ اللہ علیہ سے جو آپ کا خاص طور پہ قلبی میلان تھا, اور جس طرح سے آپ ان کی بارگاہ میں بیعت ہوئے, وہ کیا منظرنامہ تھا, بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید صاحب بہت شکریہ. ایک بہت ہی عظیم شخصیت, ایک بہت ہی تاثیر انگیز شخصیت کا آج تذکرہ ہے. حضرت پیر صاحب نے جو سلسلہ چشتیہ کا تعارف کروایا, تو ایک جملہ جو میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ اگر بہت ہی اختصار کے ساتھ ہم یہ کہیں کہ چشتی ہوتا کون ہے, جس کا مظہر حضرت گیسو دراز نظر آتے ہیں. کون ہے چشتی؟ جنید صاحب, چشتی وہ ہوتا ہے جو پتھر کی سیل پہ ہاتھ رکھے, اسے درد مند دل بنا دے. واہ 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 بھئی, کیا اچھا جملہ ہے. چشتی سیل کو دل بنانے والا ہوتا ہے. سیل کو دل بنانے والا ہے بھئی, وہ سراپت سوز نہیں ہوتا, وہ سوز بانٹنے والا ہوتا ہے. واہ. وہ درد بانٹنے والا ہوتا ہے. واہ, سبحان اللہ. یہ جو صفت ہے سلسلہ چشت کی, اس کا نمونہ جیسے ہی ہم حضرت خواجہ گیسو دراز کا نام لیتے ہیں, ان کا تصور کرتے ہیں, وہ نمونہ سامنے آ جاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان. کہ حضرت خواجہ گیسو دراز کی پوری شخصیت درد مندی کا مظہر ہے, درد و سوز کا, خدمت خلق کا, راحتیں خلق میں بانٹنے اور خلق کی مشکلات کو اپنے اوپر طاری کرنے, اس کا نام ہے خواجہ گیسو دراز. سبحان اللہ. بچپن سے آپ دیکھیں تو جنید صاحب, حضرت خواجہ گیسو دراز کا تعلق جس خاندان سے تھا وہ علمی خاندان بھی تھا اور روحانی خاندان بھی تھا. یہی وجہ ہے کہ آپ نے 7 سال کی عمر میں آپ دیکھیں حفظ قرآن کر لیا. آپ نے علوم حاصل کیا, آپ کے نانا, آپ کے والد, آپ کے اساتذہ میں ہیں. یعنی آپ کے گھر کا ماحول بنیادی طور پہ اسی طرز کے اوپر تھا. اور اپنے زمانے کے جو بڑے علماء تھے, مولانا شرف الدین تھے, قاضی عبد المقتدر تھے, یہ جو بڑے بڑے علماء خلد آباد کے, ان سے آپ نے علم حاصل کیا. ٹھیک. اور طریقت اور تصوف کی باتیں یہ سمجھے کہ سن شعور کے ساتھ ہی آپ کے کانوں میں پڑھنی شروع ہوئیں, اور آپ نے اپنے نانا سے, اپنے والد گرامی سے, تذکرہ سنی حضرت نظام الدین اولیاء کے, حضرت
خواجہ چراغ دہلوی علیہ رحمہ کے، تو دل میں ایک اشتیاق بھی ساتھ ساتھ بڑھتا چلا گیا۔ اچھا، اب وہی تو ماحول تھا کہ بچپن سے ہی ان کی زندگی کے اندر ہمیں درویشانہ آثار نظر آتے ہیں۔ ٹھیک۔ اچھا، درویشانہ آثار ہی نہیں نظر آتے بلکہ مسند رشد و ہدایت پہ بیٹھے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ واہ، بڑے انداز سے بیٹھے ہوئے نظر ٹھیک ہے، اب بچے ہیں، ان کے ساتھ بجائے کھیلنے کے ان کے سامنے مؤدب ہو کے بیٹھتے ہیں، ہاں، ان کی خدمت کے لیے بیٹھے سبحان ہوتے ہیں، اللہ۔ اور وہ بھی ان کو ذکر اذکار، نماز، وضو اس پہ لگایا ہوتا ہے۔ یعنی بچپن ہی سے وقار جو ہے وہ ایک آپ کی شخصیت کا حصہ تھا۔ وقار، اور ایک آپ یہ سمجھے کہ جو تربیت کا ایک پوٹینشل ہوتا ہے، ہاں، لوگوں کی تربیت کرنے کی جو استعداد ہوتی ہے، ہاں، اس کا اظہار آپ دیکھیں فرام ویری بگننگ، بچپن سے ان کی شخصیت کے اندر نظر آ رہا ہے۔ اچھا، اب جب آپ آگے بڑھے تو آپ کی والدہ محترمہ اپنے خاندان کے ساتھ دولت آباد سے نکلی اور دہلی آ گئیں، تو وہاں پہلے سے نام تو سن رکھا تھا حضرت چراغ دہلوی علیہ رحمہ کا، تو اب ان کے دل میں اشتیاق تھا کیسے ان سے ملاقات ہو۔ جی، تو پتہ یہ چلا کہ سلطان قطب الدین کی مجلس میں حضرت جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے آتے ہیں، تو آپ اپنے بھائی کے ساتھ وہاں نماز پڑھنے چلے گئے۔ جب وہاں ان کی زیارت ہوئی تو بس زیارت کیا ہوئی، انہی کے سپرد ہو گئے، واہ، انہی پہ فدا ہو گئے۔ واہ، پھر بھائی کے ساتھ گئے، بیعت کی، حضرت کی بیعت کی، اور آپ دیکھیں یہ ایک ایسی بیعت تھی، ایسے لگتا ہے کہ حضرت چراغ دہلوی کو بھی حضرت غیاث الدراز کا انتظار تھا۔ آپ کی عمر ابھی کچھ بھی نہیں تھی، یعنی ابھی آپ ٹین ایج میں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بیعت ہوتے ہی آپ کے اوپر جب مجاہدات کا اتنا غلبہ ہوا کہ آپ ویرانوں میں نکل جاتے اور عبادات میں مشغول رہتے، تو آپ کے شیخ نے کہا نہیں مرحبا تو کارست، میں نے تجھ سے کوئی کام لینا ہے، صرف مجاہدات نہیں کرے، علم بھی حاصل کرنا ہے۔ یعنی جوہری جانتے ہیں کہ نگینے اور ہیرے کے اندر آپ کو جو ہے علم وہ ظاہر چمک- پر بھی لگائے رکھا۔ واہ۔ اور دوسری بات بڑی قابل غور یہ ہے کہ صرف حضرت چراغ دہلوی نے ہی متاثر نہیں کیا حضرت غیاث الدراز کو، حضرت غیاث الدراز نے بھی متاثر کیا حضرت چراغ سبحان دہلوی اللہ۔ کو۔ اچھا، یہاں ذرا ڈاکٹر صاحب 2-3 باتیں آپ کی گفتگو سے کچھ نکات ہیں، میں چاہتا ہوں اس پر بات کرتے ہیں۔ ایک تو بنیادی طور پہ یہ کہ آپ کو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے گھرانے سے ایک آئیڈیل سچویشن ملی، اور یہ بڑی ایک آئیڈیل سچویشن ہوتی ہے کہ آپ کا گھر جس کے اندر شریعت اور طریقت کی پاسداری ہو، جس کے اندر اہل علم موجود ہو، تو وہ بچہ جو ہے وہ بنیادی طور پہ ابتدائی ہی سے ٹریک پہ آ جاتا ہے۔ تو قدرت کی طرف سے آپ کو ایک آئیڈیل سچویشن گھرانے میں ملی۔ دیکھیں جی، میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ ساری جینیٹکس تھی، بالکل صحیح۔ یہ اسپرچول جینیٹکس تھی جو آگے چل رہی تھی۔ جو میں نے عرض کیا کہ آپ نے حضرت کو بھی متاثر کس طرح کیا، حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی نے فرمایا جب سے یہ نوجوان آیا ہے اس نے میرے 70 سالہ پرانے دور کو پھر تازہ کر دیا ہے، واہ، مجھے اپنی جوانی یاد آ گئی ہے۔ واہ، یعنی آپ اس وقت جو ہے بڑھاپے کے عالم میں بڑھاپے کے عالم میں تھے نا، بڑھاپے کے عالم میں تھے۔ ٹھیک۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس نے میرے جوانی کے جذبوں کو، جوانی کے عشق کو، جوانی کے درد کو پھر سے بیدار کر دیا۔ واہ۔ اور جب ہزیرہ شیر خان کے اندر جا کے ویرانوں کے اندر حضرت غیاث الدراز مجاہدات میں ہوتے تو آپ حضرت چراغ دہلوی خود تشریف لے جاتے دیکھنے کے لیے، بلکہ ایک مرتبہ آپ تشریف لے گئے تو وہاں جا کے کچھ نظر، کچھ پیسے بھی دیے ان کو، اور تذکرہ نگار لکھتے ہیں کہ اس کے بعد اتنی شہرت مل گئی حضرت غیاث الدراز کو کہ اس دور کے مشائخ یہ کہا کرتے تھے یہ نوجوان ہے لیکن یہ مرشدوں کے مقام کو پا گیا ہے، واہ، نوجوان ہوتے ہی مرشدوں کے مقام کو پا گیا ہے۔ اچھا، اب یہاں تک تو بات آ گئی، اب ذرا آئیے تھوڑا سا میں اور آگے لے کے چلیے علامہ صاحب، چونکہ پیر نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر پاک آیا، اور ظاہر عمر کے جس حصے میں آپ بیعت فرماتے ہیں حضرت غیاث الدراز رحمۃ اللہ علیہ، یہاں ٹین ایج ہیں، وہاں جو ہے عمر کا ایک خاص حصہ آ چکا ہے، لیکن تعلق جو ہے وہ بڑا کمال ہے، یعنی وہ بالکل ایسی بات محسوس ہوتی ہے کہ اگر میں آئیڈیلی دیکھوں تو آپ سے پہلے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اور امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ، یعنی جتنی محبت اور مودت آپ کے اندر نظر آتی ہے، چاہے سلسلہ چشت میں یہ دو ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کی مثال آپ دے سکتے ہیں کہ ویسی محبت اور مودت جو ہے یہاں بھی نظر آتی ہے۔ اچھا، کس طرح مرشد پاک نے ظاہری طور پہ، باطنی طور پہ جو علوم سے آپ کو آراستہ پیراستہ کیا، ذرا یہ بتائیے۔ پھر اس کے بعد ظاہر ہے یہ ایک روحانی سیٹ اپ ہے پورا، لوگ اس کو مانے یا نہ مانے، آج کے متجددین یہ سو کال جو مطلب بہکے ہوئے مطلب جو لوگ ہیں ان کو سمجھ نہیں آتا، یہ ایک پوری آرگنائزیشن ہے۔ تو کن کن علاقوں میں باقاعدہ روحانی طور پہ آپ کو ڈپیوٹ کیا گیا، کن کن علاقوں میں آپ کی حکومت رہی، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں وہ نوجوان جو صوفی ازم کا شوق رکھتے ہیں ان کے لیے چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صوفی ازم پر اگر آپ نے ریسرچ کرنی ہے یا اپنا کانسیپٹ کلیئر کرنا ہے یا اپنا ایک نظریہ قائم کرنا ہے تو جدید خانقاہ نظام کے نووارد پیروں کو دیکھ کے نہ کریں۔ ویری گڈ۔ اس کے لیے آپ کو 7ویں، 8ویں اور 9ویں ہجری کو سٹڈی کرنا ہوگا۔ ویری گڈ۔ یہ 3 صدیاں وہ صدیاں ہیں کہ جس نے نور مصطفیٰ کو بر صغیر کے اندر عام کیا ہے۔ 100%۔
اور آج ہم صوفیزم کو ڈسکس جو منفی معنوں میں کرتے ہیں، ہمارے بچے جو ہیں وہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ یہ 3 صدیوں سے وہ غافل ہوتے ہیں. اور پھر ہمارا اپنا بویا ہوا ہے نا صاحب، یہ ہمارا اپنا بویا ہوا ہے، یہ ہمارا اپنا کردار ہے، ہمارا اپنا عمل ہے. یہ صوفیزم نہیں ہے. صوفیزم وہی ہے جو آپ کو چراغ دہلوی میں نظر آئے گا، جو نظام الدین میں نظر آئے گا، جو قطب الدین بختیار کاکی میں نظر آئے گا، جو معین الدین میں نظر آئے گا، اور جو حضور بابا فرید میں نظر آئے گا. مطلب یہ طبلے کی تھاپ پہ ناچنا گانا جو ہے یہ صوفیزم نہیں ہے. اب آپ دیکھیں جیسے آپ نے حضرت چراغ دہلوی اور گیس و دراز کی بات کی ہے تو وہاں صوفیزم حقیقت میں نظر آتا ہے. یہ ان کے پاس گئے ہیں، اور پاس بھی کیسے گئے ہیں کہ والد گرامی قدر نے تعلیم کیا کہ بیٹا ولی کے پاس جانا ہے تو ادب سے جانا ہے، اس کے وقت کا خیال کر کے جانا ہے، اس کے پاس بیٹھنا ہے تو اس انداز سے بیٹھنا ہے. یعنی یہ 8ویں 9ویں ہجری کی بات ہو رہی ہے، اس میں ادب ہی ادب تھا. جب ادب تھا تو عروج پر تھے. اب جب ادب دل سے نکل گیا تو معلومات تو بہت ہیں لیکن عروج نظر نہیں آتا ہے. یہاں معلومات سے پہلے ادب سکھایا جاتا تھا، علم سے پہلے وقار سکھایا جاتا تھا. یعنی ہم انفارمیشن کی دنیا میں تو بہت آگے چلے گئے، تربیت کی دنیا میں بہت پیچھے. ہم بات کرتے ہیں تو بدماشوں کی طرح دین کی بات کرتے ہیں. بات تو یہ ہوتی ہے نا کہ جو یہ بات بعد میں کرتے تھے اثر پہلے ہو جایا کرتا تھا. اور وہ تربیت یافتہ تھے حضرت چراغ دہلوی کے، ان کے تربیت یافتہ جن کو اہل عرب نظام پاک کا چراغ کہا کرتے تھے کہ یہ عام ہستی نہیں ہے، یہ نظام الدین کا جلایا ہوا بر صغیر میں چراغ ہے. اور یہ مکے کے علماء کہا کرتے تھے. انہوں نے ان کی تربیت کی، اور تربیت بھی دیکھیں کیسی کی، شفقت بھی کیسی کی. آپ نے کہا ان کی شفقتیں کیسی تھی. مرشد کی مرید پر سب سے بڑی شفقت یہ ہوتی کہ اس کے دل میں حب الہی کا چراغ روشن کر دیتا ہے. اور انداز کتنا خوب تھا، جب پہلے گئے نا، پہلی دفعہ ملاقات کرنے گئے تو آپ اشراق چاشت کے وقت اپنے اوراد و وظائف میں مصروف تھے. کہا کہ بیٹا آئے ہو، کیا اشراق پڑھتے ہو اور کیا فجر کے وضو سے پڑھتے ہو؟ کہا کہ حضور فجر کے وضو سے اشراق پڑھتا ہوں. اب اگلی تربیت کیا فرمائی؟ کہا ساتھ میں چاشت کے بھی 4 نفل پڑھ لیا کرو. اور اس کے بعد پھر فرمایا کرتے تھے بیٹا روزے رجب کے رکھتے ہو؟ کہا کہ حضور پورا مہینہ رجب کے میں روزے رکھتا ہوں. کہا کہ شعبان کے بھی رکھ لیا کرو؟ تو کہتے ہیں کہ حضور 9 روزے رکھتا ہوں شعبان کے. ٹھیک ہے. کہا 21 اور ملا لیا کرو، 3 مہینوں کے روزے ہو جائیں گے. تو آپ فرماتے پھر میرا معمول بن گیا، میں 3 مہینے رجب شعبان رمضان کے گیس و دراز فرماتے ہیں کہ میں روزے رکھا کرتا تھا. اور پھر ساتھ میں آپ حضرت چراغ دہلوی ان کی تربیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کرتے تھے بیٹا کبھی بھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھانا ہے. پھر اس طریقے سے تربیت فرمائی عشق حقیقی کے پھر وہ معنی انہوں نے سکھائے. پھر بڑے بڑے علماء اکرام مخدوم جہانیہ جہان گشت حضرت اشرف جو ہے نا کچھوچوی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ میں نے معرفت کے وہ باب حضرت گیسو دراز سے سیکھے جو کسی سے نہیں سیکھے. پھر اللہ رب العالمین نے ان کے لیے وہ چیزیں ان کے اوپر عیاں کر دی. درد امت، جیسے قبلہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے، درد امت ان کے اندر اتنا پنہا تھا کہ ایک دفعہ شہر میں آگ لگ گئی اور آپ چھت کے اوپر کھڑے رہے، جب تک بجھی نہیں آپ اسی درد میں دعا کرتے رہے، دعا مانگتے رہے. اور اس کے بعد جب بجھ گئی تو اپنے مریدوں سے فرمانے لگے جاؤ ایک ایک گھر کے اندر جو ہے وہ کھانا پہنچاؤ اور ساتھ میں پانی بھی پہنچاؤ. تو درد امت بھی آپ کے مرشد نے آپ کے دل کے اندر ڈال دیا تھا. اور اس طریقے سے دیکھیں حضرت چراغ دہلوی نے سب سے پہلے کہا کہ جا کے علم سیکھو. یہ بہت بڑی بات ہے. کہا کہ پہلے علم سیکھو. کیوں کہا؟ کیونکہ یہ تو سید زادے تھے اور سیدوں کا سینہ تو ویسے ہی کشادہ ہوتا ہے. علم کی طرف جب بندہ جاتا ہے نا تو علم کے بعد بڑی آزمائش شروع ہوتی ہے، کیونکہ علم کبر پیدا کرتا ہے. علم جو ہے اپنے من کے اندر بندے کو سنبھالنے نہیں دیتا کہ میں بہت بڑا بن گیا ہوں. تو پہلے صوفی علم کی طرف بھیجتے ہیں کہ میاں پہلے اپنے اندر وہ سمندر کی لہریں موجزن کرو، پھر اس کو تھمانے کی جو ہے قوت پیدا کرو، پھر اپنے اندر اپنے دل کو سمانے کی قوت پیدا کرو، پھر جا کے تم عشق حقیقی پر پہنچو گے. اور پھر میں اس بات پہ بات ختم
ख़त्म करना चाहता हूँ। फिर इश्क़ हकीकी की बात आई। तरबियत ऐसी थी कि आप फरमाया करते थे, मियाँ इश्क़ हकीकी की इब्तिदा दर्द व अलम से होती है, और वो दर्द जिसमें शौक़ ना हो उसका फ़ायदा नहीं है। और फिर आप फरमाया करते थे, इसकी इंतहा विसाल पर होती है, वो विसाल जिसमें ज़ौक़ हो। फरमाते कि दर्द जो शौक़ से खाली हो, विसाल जो ज़ौक़ से खाली हो, वो हलाक कर देता है। इस मंजिल की तरफ आने वाला हमेशा अपने दिल के अंदर दर्द रखे, ऐसा दर्द जो शौक़ से लबरेज हो, और विसाल उसको जब अल्लाह दे दे तो विसाल से ज़ौक़ को ख़त्म न करे, उसी ज़ौक़ के साथ जब मरेगा तो फिर वही आशिक़ हकीकी कहलाएगा और वही कामयाबी की तरफ बढ़ेगा। हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ गेसू दराज रहमतुल्लाह अलैह का तर्ज़ तबलीग, ये बहुत आम तरीन मौजू है साहब, और इसको तवज्जो से सुनिए कि किस अंदाज से गैर मुस्लिमों को आपके रवैये ने मुतासर किया, किस अंदाज से हुक्मरान वक्त उस वक्त जो है वो आपकी तौक़ीर किया करते थे, और लोगों के क़ुलूब किस अंदाज से आपकी तबलीग की वजह से फिर जाया करते थे। बताइए ज़रा पीर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुनैद भाई, आपने बड़ा खूबसूरत तज़किरा गेसू दराज के हवाले से किया। मैं उसको इसी के साथ रिलेट कर देना चाहता हूँ ताकि तर्ज़ तबलीग भी वाज़े हो जाए और गेसू दराज का लक़ब भी वाज़े हो जाए। ठीक। ये गेसू दराज जहाँ पे ये बात तय हो गई कि ये आपके बाल मुबारक, जुल्फ़ों के बाल लंबे थे और वो पालकी में आ गए और शेख कामिल ने ये लक़ब ही अता कर दिया गेसू दराज का, वहाँ इसके अंदर एक खूबसूरत राज है और जिसका आपके तर्ज़ तबलीग के साथ ताल्लुक़ है। आप जब उस दौर की शायरी पढ़ते हैं तो ये जो गेसू दराज का लफ्ज़ है ना, ये महबूब के लिए इस्तेमाल। वाह वाह। और गेसू जो हैं ये एक किस्म के जाल के तौर पर गिने जाते हैं कि जो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। जुल्फ़ का कैदी एक बड़ा मशहूर लफ्ज़ है उर्दू ज़बान में कि हम तो उनकी जुल्फ़ के कैदी हैं, हमें किसी और की क्या ज़रूरत। तो शेख कामिल का जो ये लक़ब देना था ना गेसू दराज, इसमें ये हिकमत थी कि ये जो गेसू वाला है ना, ये लोगों को अपनी मोहब्बत का कैदी बना ले। भाई क्या कहना, यही उनका तर्ज़ इंटरप्रिटेशन है, यही उनका तर्ज़ तबलीग था कि वो लोगों को अपनी मौइज़त का कैदी नहीं बनाते थे, अपनी मोहब्बत का कैदी बना ले। सुभान अल्लाह। लोग उन पर फरेफ्ता होते थे, फिर उनकी हर बात पे फरेफ्ता हो जाते थे। ये जज्ब, ये सिलसिला मोहब्बत, सिलसिला आलिया चिश्तिया का तुरा इम्तियाज़ है। मैं जिक्र कर रहा हूँ जिनकी बुनियाद इश्क़ इलाही पर हो, वो फिर इश्क़ की बात करते हैं। और हजरत ने भी कहा कि जो इनका मुरीद हो जाएगा वो इश्क़बाज़ ज़रूर हो जाएगा, यानी इश्क़ इलाही वाला ज़रूर हो जाएगा। हजरत गेसू दराज के तर्ज़ तबलीग की जब हम बात करते हैं तो बिलाशुबा सबसे पहली चीज़ जो आती है वो मोहब्बत की फरावानी है। वाह। उस तर्ज़ तबलीग में नफ़रत का सबक नहीं, दूरी का सबक नहीं है, बल्कि अपनों के लिए तो मोहब्बत है ही है, गैरों के लिए भी मोहब्बत की फरावानी। जो असर हाज़र में तबलीग वाले बिल्कुल सब हम जो हैं, हम भूल चुके हैं। मिंबर हमें मिल गए और हम मिंबर को नफ़रत का ज़रिया बना रहे हैं, मोहब्बत का ज़रिया नहीं बना रहे। दूसरी चीज़ हज़रत गेसू दराज की जो तकरीबन ज़ाहिरी बात है हर वली में होती है, लेकिन इनमें उसका हुस्न अपनी मिसाल आप था। जो तर्ज़ तबलीग में तअस्सुर पैदा हो वो ये था कि आप सिर्फ गुफ्तार से तबलीग नहीं करते थे जी, किरदार भी साथ होता था। वाह। तो जब ये जुनैद भाई उसूल है कि जब गुफ्तार के साथ किरदार मिल जाए ना, तो फिर तबलीग के वो असरात ज़ाहिर होते हैं कि 90 लाख बंदा मुसलमान हो जाए। ऐसा ही, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। प्रॉब्लम ये है कि हम गुफ्तार के गाजी तो हैं, किरदार के गाजी असल प्रॉब्लम नहीं है। ये मेरे तबलीग वाले ahbab जो हैं जिनके ज़िम्मे ये ड्यूटी लगी है, उन्हें इस बात पर बड़ा गौर करना चाहिए। हज़रत गेसू दराज की सूरत में बेहतरीन मुबल्लग उन्हें मिलता है जो गुफ्तार में भी कमाल का है और जो किरदार में भी कमाल। बिल्कुल ठीक है। तीसरी कमाल की सिफ़त आपकी ये थी कि आप सब्र और तहम्मुल के साथ मामलाते तबलीग को आगे चलाते हैं। तबलीग करते हुए बड़ी मुश्किलात भी आती हैं, हम लोग दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं, या हम लोग फिर गुस्से में आ जाते हैं कि इसने यूं किया है तो यूं करना है। जबकि एक मुबल्लिग के लिए हजरत गेसू दराज की सीरत ये है कि मुबल्लिग बदला लेने वाला नहीं होता, मुबल्लिग दिल छोड़ देने वाला नहीं होता, मुबल्लिग सब्र करने वाला होता है, और मुबल्लिग जो है वो तहम्मुल और बर्दाश्त के साथ तबलीग का सिलसिला जारी रखने वाला होता है। चौथी कमाल की सिफत आपके तर्ज तबलीग में ये थी कि आप हिकमत और दानाई से बड़ा काम लेते हैं। शऊर,
سمجھ، فہم، یعنی اگلے بندے کے ذہن کے مطابق اسے تبلیغ کرتے تھے. ایسا ہی ہے. جیسا وہ برتن رکھتا ہوتا تھا ایسی ہی خیرات اس میں ڈالا کرتے تھے. اور پائیتن پاک کی نسبت سے 5ویں صفت آپ کی یہ تھی کہ آپ اپنوں سے تو ظاہری بات ہے رواداری کرتے ہی تھے، غیر مذہبوں کے ساتھ بھی رواداری کا خیال کرتے تھے. یعنی آتے ہی انہیں یہ نہیں کہتے تھے کہ تم کافر ہو، ملعون ہو، یوں ہو، اس طرح چلے جاؤ، بلکہ جو چشتیہ کا ایک طرح امتیاز ہے، ساتھ بٹھاتے تھے. واہ. ساتھ بٹھاتے تھے غیر مسلموں کو، ان کے پاس چلے جاتے تھے، انہیں اپنا کردار دکھاتے تھے، ان کے کردار میں انگلیاں نہیں اٹھاتے تھے کہ یہ غلط ہے یہ غلط ہے، بلکہ وہ رواداری جس کو آپ انٹرفیتھ ہارمنی کہہ رہے تھے، وہ 5ویں کمال کی صفت ہے حضرت سید محمد گیسو دراز کی، طرز تبلیغ کی، کہ آپ اگلے کا احترام کرتے تھے اور اپنے کردار، گفتار اور محبت کے ساتھ اس کے ساتھ تبلیغ کرتے تھے. بالکل ٹھیک. تو یہ جو رواداری کا جذبہ تھا اس نے بھی آپ کے طرز تبلیغ کو نمایاں کیا اور دنیا بھر میں اس کو بڑا قابل اور جذب والا بنا. بالکل ٹھیک. ذرا بات کو ڈاکٹر صاحب آگے یوں بڑھا لیتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ اس طرز تبلیغ کی جو بات پیر صاحب فرما رہے ہیں، یعنی کتنا میں جب ظاہر گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھتا ہوں، اور یہ سلسلہ چشت کے اندر آپ کو خاص طور پہ بات نظر آئے گی، خاص طور پہ جو ہندو کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ بہت تیزی کے ساتھ ڈائیورٹ ہوئے اسلام کی طرف. آپ یہ دیکھیے کہ آپ کا میٹھا انداز اتنا تھا کہ جین مت اور وشنو مت کے جو پجاری تھے ان کے درمیان، یعنی وہ تاریخ بتاتی ہے کہ ایک جھگڑا اس لیول تک پہنچ گیا کہ خونی جھگڑا ہونے والا تھا. نہ صرف یہ کہ آپ نے ان کی مصالحت کروا دی، بلکہ وہ لوگ داخل اسلام بھی ہو گئے کمال یہ. اور پھر یہ دیکھیں آپ کہ 44 سال تقریباً، مطلب 40 سال سے اوپر 44 سال تقریباً آپ نے دہلی پہ پرانی کی روحانی طور پہ، 3 سال آپ کے اسفار میں گزرتے ہیں، پھر گلبرگہ میں 22 برس تقریباً آپ نے جو ہے وہ حکومت کی. اور فیروز خان ظاہر اس وقت جو ہے بیمن سلطنت کا 8واں حکمران تھا، اس نے جس طرح سے درباری حکمرانوں، مطلب جو عمرا تھے اور جتنے سلاطین تھے سب کے ساتھ مل کے آپ کا استقبال کیا ہے، وہ تاریخ کی ایک زبردست مثال. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی ایکسیپٹنس غیر مسلموں اور ایک عام آدمی سے لے کے سلطان وقت تک جو ہے وہ اسی انداز سے تھی. اب ذرا ڈاکٹر صاحب آئیے اس سلسلے کو اور تھوڑا سا آگے بڑھائیے. القابات جو آپ کے ہیں وہ ظاہر آپ کی شخصیت کا ایک ریفلیکشن ہے، وہ ذرا ہمیں بتائیے. پھر آپ کی عبادات کے بارے میں بتائیے، آپ کی تصانیف اور تالیفات کے بارے میں بتائیے، کیونکہ آپ کو جو سلطان القلم بھی کہا جاتا ہے. بتائیے ذرا. جی جناب صاحب، جو القاب ہوتے ہیں یہ آپ کسی بھی شخصیت کی صفات کو اور اس کی ڈائمنشنز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. دیکھیں کسی شخصیت کو لقب وہی دیا جاتا ہے جو کمال اس کے اندر موجود ہوتا ہے. بہت سے القابات کا بھی ذکر بھی ہوا ہے، جیسے سلطان القلم کا آپ نے ذکر کیا تو آپ کی 31 تصانیف کا ذکر ملتا ہے، جس میں تفسیر بھی ہے، حدیث بھی ہے، تصوف ہے، معرفت ہے، اصول کی چیزیں ہیں. تو بیسیوں ڈائمنشنز ہیں جن پہ آپ نے لکھا، اور آپ کا علمی مقام اتنا بلند تھا کہ آپ کو سلطان القلم کے لقب سے اس دور کے علماء نے یاد کیا. اسی طرح روحانیت کے اندر آپ کو صاحب حامل مقام پیران کامل وہ مقتدیان واصل کہا جاتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ مجاہدات کے ذریعے اس مقام تک پہنچے، اس عظمت تک پہنچے اپنی نوجوانی میں جس میں پیر کامل بہت آخری منزلوں میں جا کے پہنچتے ہیں. تو حضرت خواجہ گیسو دراز کے جو القابات ہیں وہ ہمیں، جیسے امام الواصلین ہے، برہان العاشقین ہے، یہ گیسو دراز کا بھی ذکر ہوا، یہ سارے القاب آپ کی شخصیت کی مختلف ڈائمنشنز کو ہمارے سامنے لے کے آتے ہیں. جہاں تک مجاہدات کا ذکر ہے جنید صاحب، تو جو مجاہدات آپ کے شیخ کامل نے آپ کو تلقین کیے، زندگی بھر آپ ان مجاہدات پہ کاربند رہے. ٹھیک. آپ دیکھیں ایک مرتبہ آپ بیمار ہوئے تو حضرت نصیر الدین چراغ دہلی نے آپ کے لیے دوا بھیجی، طبیب بھیجا، تیماردار بھی بھیجے، اور جب آپ صحتیاب ہوئے تو آپ ملنے کے لیے آئے. اور ملنے کے لیے جب آئے تو آپ کے ہاتھوں کو مضبوطی سے پکڑا اور کہا میں تمہیں کام سپرد کروں گا، کیا تم لوگ ہیں؟ تمہیں پتہ ہے اگر کوئی شخص کسی کے لیے محنت کرتا ہے تو اس کا ایک مقصد ہوتا ہے، میرا بھی ایک مقصد ہے. واہ. کیا تم وہ ذمہ داری لوگ ہیں؟ مقصد یہ تھا کہ میرے بیت و ارشاد کے سلسلے کو آگے چلاؤ گے. واہ. آپ خاموش رہے. جب 2-3 دفعہ کہا تو آپ نے فرمایا لبیک اے میرے شیخ کروں گا. اب آپ نے 2 باتیں فرمائی. اب آپ نے تم نے 2 کام زندگی بھر نہیں چھوڑا. مجاہدات کا ذکر. وہ کیا؟ نمبر 1، جو مجاہدات اور اوراد و اذکار میں نے تمہیں بتائے زندگی بھر انہیں ترک نہ کرنا. ٹھیک. اور دوسرا، جتنے میرے قریبی لوگ ہیں ان کی بھی رعایت رکھنا. اب یہ ہوا کہ زندگی کے آخری وقت تک آپ ان مجاہدات پہ کاربند رہے. ٹھیک ہے. آپ کے تذکروں میں ہمیں ملتا ہے کہ جو اوراد و اذکار آپ کرتے تھے،
جب بہت نکاحت ہو گئی تو آپ اپنے مریدین اور خدام کو کہتے تھے آپ اونچی آواز سے پڑھو میں سن لوں، اچھا، اس کا سماع کرتے، ہاں ہاں، لیکن انہیں ترک نہیں کیا کرتے۔ ترک نہ کیا۔ اور جیسے ابھی علامہ صاحب نے ذکر کیا، آپ اشراق، چاشت، تہجد، روزے، اب روزوں کا یہ حال تھا، آپ گئے اپنے شیخ کامل کے پاس تو انہوں نے فرمایا آپ رجب کے روزے رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ضرور رکھتا ہوں، پورا مہینہ رکھتا ہوں۔ شعبان، انہوں نے کہا شعبان کے بھی 9 روزے رکھتا ہوں۔ فرمایا 21 اور رکھ لیا کرو۔ زندگی ساری 3 مہینوں کے مسلسل روزے رکھتے رہے، جو شیخ نے تعلیم کی اس کو چھوڑا نہیں پھر۔ ٹھیک۔ اب تصنیف و تعریف کی طرف جب آپ آتے ہیں جنید صاحب، تو آپ کا علمی مقام بہت بلند تھا۔ آپ نے اپنی کسی کتاب میں لکھا تھا کہ بندے کو اللہ کے ساتھ میت صفاتی نہیں میت ذاتی حاصل ہے۔ اللہ، اس نقطے کو اٹھا لیا اس دور کے علماء نے، یہ تو غلط بات ہے۔ اللہ، اس اتنا ڈیبیٹ کھڑا کیا تھا کہ سلطان فیروز شاہ تغلق تک بات پہنچی کہ یہ گمراہی ہے، اس پہ مناظرے کا اہتمام کیا گیا، سارے علماء کو بلایا گیا، حضرت کو بھی بلایا گیا۔ جب آپ نے فرمایا کس نے میرے ساتھ بات کرنی ہے، ایک جو ان کے سرکردہ تھے ان سے جب بات شروع ہوئی تو آپ نے جب اپنے دلائل دیے، سارے حاضرین مجلس اس چیز کے قائل ہوئے کہ اللہ کی میت بندے کے ساتھ ذاتی ہی ہے، یعنی علم کا یہ عالم تھا۔ اور دہلی کے علماء آپ کے مرید تھے، حتیٰ کہ مولانا محمد حسین اس دور کی بڑی اتھارٹی تھے، ان کے وابستگان نے کہا جی کہ آپ کیسے جا کے اس بندے کے مرید ہو گئے جو سماع سنتے ہیں اور یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ انہوں نے کہا چلیں جا کے دیکھ لیتے، میرے ساتھ چلو۔ جب وہاں پہنچے، وہاں جا کے بیٹھے تو ان کے دل میں خیال آیا کہ اگر یہ واقعی صاحب نعمت ہیں، ان پہ اللہ کا کرم ہے، جو امامہ انہوں نے پہن رکھا ہے اور گرمی کے موسم میں جو پنکھا ہاتھ میں ہے، یہ دونوں چیزیں مجھے دے دیں۔ دے دیں۔ اچھا آپ نے ان کو دیکھا، فرمایا بغداد میں ایک شخص تھا وہ بازیگر، اس کے پاس ایک گدھا تھا، وہ تماشا اس طرح لگاتا تھا کہ تماشبینوں میں سے کہتا تھا کوئی چیز کسی کی چرا لے، وہ گدھے کے آنکھوں پہ کپڑا باندھ دیتا۔ اچھا، بعد میں کپڑا کھولتا تھا، کہتا تھا چور کو پکڑو، سونگتا سب لوگوں کو چور کو پکڑ کے لے آتا۔ اچھا، فرمایا حالت یہ ہے، اگر اس فتنے کے زمانے میں ہم کوئی کرامت دکھا دیں تو اس گدھے جیسے بنے۔ بہت شکریہ آپ تینوں، آپ تشریف لائے، اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز محشر حضرت خواجہ بندہ نواز سید محمد گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کا صدقہ ذکر کرنے والوں اور سننے والوں کو عطا فرمائے۔ کتاب الشفا، رشتوں میں اخلاص۔ اگر رشتوں میں غلط فہمیاں پیدا ہو جائیں تو اول و آخر درود پاک کے ساتھ کثرت کے ساتھ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 39 پڑھیں، انشاءاللہ غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی اور رشتوں میں خلوص پیدا ہوگا۔ حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کام میں شرعی لحاظ سے ریاکاری نظر آئے اس کام سے فوراً علیحدگی ضروری ہے۔